دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع لو کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم صل علی محمد وآل محمد فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداہ السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لکی فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزتی قد اذنت لکی فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرف الکساء واومع بیدیہ الیمنى الى السماء وقال اللہم ان هؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدہیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئة ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى يمين. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بارے دیگر صلوات. دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا. دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا. ساتھ حرم کو بازاروں میں ساتھ حرم کو بازاروں میں بے پردہ سجاد ہے لایا. دین نبی کا بار اٹھائے. دریا پر عباس دلاور جا کے بھلا کیوں نہ لوٹے. شام غریب بہائے وہ زینب دشمن دنیا دیس پر آیا. دین نبی کا بار اٹھائے. یاد آیا بابا کا زمانہ
سورج کا وہ چھپ چھپ جانا، یاد آیا بابا کا زمانہ، سورج کا وہ چھپ چھپ جانا، شمر لئیں جب باندھ کے بازو، زینب کو دربار میں لایا، دین نبی کا بار اٹھائے، ہائے سکینہ کو زندہ میں شمر تماچے مار رہا تھا، ہائے سکینہ کو زندہ میں شمر تماچے مار رہا تھا، وہ معصومہ جس کو بابا نے سینے پر رات سلایا، دین نبی کا بار اٹھائے، شام کا یہ بازار نہ ہوتا، کوفے کا دربار نہ ہوتا، شام کا یہ بازار نہ ہوتا، کوفے کا دربار نہ ہوتا، لوٹ کے آ جاتے دریا سے جو غازی عباس خدایا، دین نبی کا بار اٹھائے، شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، شام سے نکلے تو عابد کو ایک زمانہ بیت گیا تھا، خون رواں آنکھوں سے جاری، کیا امت نے روگ لگایا، دین نبی کا بار اٹھائے، اجڑے گھروں کا وارث آیا، ساتھ حرم کو بازاروں میں، ساتھ حرم کو بازاروں میں، بے پردہ سجاد ہے لایا، دین نبی کا بار اٹھائے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات۔ ایک اور بڑا دفعہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے
کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا بس اکبر سے بھی ہے آس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ارے پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب
محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، اسیر و مضطرب بے تاب نوحہ گر زینب، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپیں تھی اونٹ پر زینب، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم و تر زینب، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جائی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، میں کربلا معلی سے لٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا چمن میرا، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا، ہوا شہید ہر ایک شیر صف شکن میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے کو رن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے کو رن میں قضا نے لوٹ لیا، ہمارے پیارے کو مہماں بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے، ہر ایک شہید جفا تشنہ لب سے دھارا ہے، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا پارا ہے، چمن پہ فاطمہ کہ آ گئی خزاں افسوس، نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس، نشان مرتضوی کا مٹا نشان افسوس، ہماری تھی جو بذات اجڑ گئی ہے، بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہے، ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، بندھے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتی، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتی، یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتی، سوار اونٹ پہ ہیں اور ردا نہیں سر پر، چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شام و سحر، گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر، یہ ضعف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں اکثر، جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دیتا ہے، تو شمر آ کے اسی وقت اتار لیتا ہے، تو شمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے، یہ بین کرتی تھی شتر پہ زینب دلگیر، قریب اونٹ کے لایا لئی سرے شبیر، پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہمشیر، پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر، تمہارے مرنے سے یہ ایذا اٹھاتی ہے زینب، لئی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب، لئی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر زینب، صلوات بر محمد و آل محمد. مومن اکرام السلام علیکم. چند اعلانات اس سے پہلے کہ قبلہ زیب ممبر ہو. قبلہ کی جو مجلس شروع ہوئی تھیں 4 دن قبل،
ان کی مجالس کا سلسلہ منڈے تک جاری رہے گا. اور ٹیوزڈے سے یہاں قبلہ مولانا منتظر مہندی صاحب 5 مجالس سے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, اور یہ مجالس بھی ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربین اور عشاء کے ساتھ شروع ہوا کریں گی. کل یہاں پر باردی کا صلوات. ایک بار پھر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کل یہاں پر جو مجلس منعقد ہو رہی ہے وہ سوئم کے سلسلے کی مجالس ہے, جو کہ جناب احمد عباس صاحب جن کا کل ہی انتقال ہوا ہے کی ہے. اس مجالس سے بھی خطاب قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے فرمائیں گے. قدموں کی چاپ سن کے ستم ڈر کے ہٹ گیا, ظالم امیر شام کا, ظالم امیر شام کا تختہ پلٹ گیا. خطبوں کے دائرے میں زمانہ سمٹ گیا, خطبوں کے دائرے میں زمانہ سمٹ گیا. بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کر لائی وہ شام سے. محمد و آل محمد صلوات. باردی کا صلوات. یہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. یہ ایکسیڈنٹ ہے کوئی. بہرحال میں اعلانات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. کل کی جو مجالس ہے وہ جناب احمد عباس صاحب کے سوئم کے سلسلے کی بھی ہے, جن کا کل ہی انتقال ہوا تھا. 6 بجے قرآن خوانی ہوگی اور ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربین ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے. ٹیوزڈے سے یہاں پر جو مجالس 5 مجلس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, جس سے قبلہ مولانا منتظر مہندی صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے, اور یہ مجالس ٹھیک 7:30 بجے بعد نماز مغربین شروع ہوا کریں گی. ایک اعلان ہے, کل جناب برادر مقصود رضوی صاحب کے گھر پر مجلس ہے. یہ مجلس ٹھیک 1 بجے دوپہر شروع ہوگی. سوز خانی برادر سمر عباس اور مجلس سے خطاب قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب فرمائیں گے. ڈائریکشن کے لیے فلائر باہر موجود ہیں, اور مزید اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس پہ نمبر بھی موجود ہے نا, 8479101215. اور اسی کے فوراً بعد ایک اور مجلس جو کہ برادر ناظم عزیز صاحب کے گھر پر ہے,
یہ مجلس بھی قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجلس بعد 4 بجے ہوگی یہ. اور یہ بھی فلائر باہر ٹیبل پر موجود ہیں، ڈائریکشن اور فون نمبر موجود ہیں اس پہ، اور آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکشن کے سلسلے میں اور ٹائمنگ کے سلسلے میں بھی. میں معصوم انتظامیہ کی جانب سے قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنی مجالس کو سننے کا موقع دیا، اور امید کر رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لاتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ میں قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ذیب ممبر ہوں. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
وَإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، میں ابتدا میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ فقہی مسائل بیان کرتا ہوں عزیزان کی خدمت میں. آج کی حد تک ایک جو مسئلہ میں اس کا آغاز کر رہا ہوں ممکن ہے آج حد تک مگر مکمل نہ ہو سکا تو پھر کل اس کو مکمل کروں، یا اگر کچھ سوالات آپ عزیزان کے ذہنوں میں مزید آتے ہیں اور انہیں کلیریفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ممکن ہے کہ کل بھی مزید اس موضوع پر بات ہو. خاص طور پر امریکہ کے ماحول میں اس کانسیپٹ کو سمجھنا اور کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی چیز جو پاک ہے، مثلا انسان کا بدن ہے، انسان کا لباس ہے، وہ نجس کیسے ہوتا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے اس کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اگر لباس یا اس کا بدن نجس ہے تو پھر حالت اختیار میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بدن کو پاک کرنا ہے، لباس کو پاک کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاک بدن یا پاک لباس کو نجس سمجھ رہے ہوتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات اس کے برعکس ہو رہا ہوتا ہے، لباس نجس ہوتا ہے یا بدن نجس ہوتا ہے، ہم اسے پاک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ذرا سا ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سیگمنٹ ہے کہ نماز کے وقت انسان کے لباس کا اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر پھر اگر فرض کر لیں کہ پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا کرنا ہے. وہ ایک نیکسٹ سیگمنٹ ہے، نیکسٹ پورشن ہے. ہو سکا تو آج ورنہ پھر کل اس کو مکمل کروں گا. آج پہلے پورشن پر ذرا بات ہو جائے کہ کوئی پاک چیز ویسے نجس کیسے ہوتی. دیکھیے عزیزان گرامی، تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑا سا ڈیٹیلز میں جانا پڑے گا اس کی. عام طور پر میں اتنا زیادہ ڈیٹیلز میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ موضوعات وہ ہیں جو اگر ایک مرتبہ ڈسکس ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. پروردگار عالم نے دنیا میں جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں سب کی سب پاک بنائی ہیں. لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے ائمہ طاہرین کی احادیث کے اندر بھی، علماء کرام کی کتابوں کے اندر بھی، تو آپ کو پاک چیزوں کی فہرست کبھی نظر نہیں آئے گی، آپ کو نجس چیزوں کی فہرست نظر آئے گی. راز یہ کہ ان 2 4 5 6 8 10 چیزوں کو جان لو، ان کو پہچان لو، ان کو سمجھ لو، یہ نجس چیزیں. ان چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد دنیا کی ہر چیز پاک ہے. اب تم جتنے بھی سوال کرو گے ان 10 چیزوں کے بعد کہ مولانا یہ پاک ہے، کہ یہ پاک ہے، کہ یہ پاک ہے، کہ یہ پاک ہے، جواب ہر ایک کا ہوگا کہ پاک ہے، جی ہاں پاک ہے، جی ہاں پاک ہے، جی ہاں پاک ہے. صرف ان 10 چیزوں کو سمجھ لو. اب فہرست وار میں ان چیزوں کو بیان کر دوں ایک مرتبہ جلدی جلدی تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں. نمبر 1، انسان کا یورین، پیشاب نجس ہے، سٹول نجس ہے، انسانی فضلہ نجس ہے، پخانہ نجس ہے، خون نجس ہے، بلڈ، منی نجس ہے، مردار یعنی وہ جانور کہ جو ویسے تو پاک تھا لیکن شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مار دیا گیا یا مر گیا تو وہ مردار ہے، نجس ہے. لہذا اگر بکرا بھی شریعت کے طریقے سے ذبح نہیں ہوا اور اس کا گوشت مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اسے حرام مانا جائے گا، مردار مانا جائے گا، نجس مانا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. مردار نجس ہے. کوئی بھی جانور جو شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، چاہے وہ اٹ سیلف حلال تھا لیکن حرام کر دیا گیا اس کو، مردار نجس ہے. کتا نجس ہے، سور اور خنزیر نجس ہے، پھر کافر نجس ہے، شراب نجس ہے. یہ سب چیزیں ایک مکمل فہرست ہے. جو کی شراب نجس ہے.
ان چیزوں کے بعد دنیا کی ہر چیز پاک ہے. لہٰذا اگر مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی کر رہا ہوں یہاں پر بچوں سے، تو مزید شاید 100-150 چیزیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں اسی امام بارگاہ سے. یہ مائک پاک ہے، یہ لکڑی پاک ہے، یہ کپڑا پاک ہے، یہ ممبر پاک ہے، سیٹ پاک ہے، چشمہ پاک ہے، ٹیشو پیپر پاک ہے، جینس پہنی ہے پاک ہے، شرٹ پہنی ہے پاک ہے، سویٹر پہنا ہے پاک ہے، کرسی رکھی ہے پاک ہے، صوفہ رکھا ہے. انہیں جتنی چیزیں بھی ہیں، سینکڑوں شاید چیزیں یہاں پر جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں. تو پاک چیزوں کی فہرست کبھی نہیں بنتی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز پاک، گنتی کی کچھ چیزیں نجس. اب جو گنتی کی نجس چیزیں ہیں وہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ چیز ہی نہ رہے. مثلا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، ہمارے علماء نے ایک مثال دی ہے، میں اس کو چلے دوسری مثال ڈسکس کرتا ہوں. ایک مثال میرے ذہن میں جو ہے ابھی فوری طور پر، مثلا شراب ہے، نجس ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتی. اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ دریا میں ڈال دیں، بوتل بند کر کے نہیں، خالی کر کے. یعنی اب وہ نہ رہی کچھ بھی، وہ پانی کے اندر مکس ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں، اب وہ پاک ہے. تو وہ دوبارہ آپ کے قابل نہیں، وہ شراب ہی نہ رہی ہے، وہ پانی بن گیا سارا، دریا میں نہر میں اس طرح سے مکس ہو گیا کہ پانی بن گیا، وہ پاک ہے. تو اس طرح سے تو کوئی پاک چیز، نجس چیز پاک ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی چیز شراب جب تک شراب ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی. کتا جب تک کتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں کہ پاک ہو جائے. اچھا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں، جو اصل موضوع مجھے آنا کہ ابھی نجس چیز پاک چیز کو نجس کیسے کرتی ہے. تو پاک یعنی جب کوئی بھی چیز اگر نجس چیز کو پاک یعنی کسی پاک چیز کو نجس ہونا ہے، یعنی مثال کے طور پر میرا ہاتھ پاک ہے، میرا لباس پاک ہے، ایک مومن کا لباس پاک ہے، اس کا بدن پاک ہے، اگر اس کو نجس ہونا ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ایک نجس چیز اور ایک پاک چیز صرف ملیں آپس میں تو صرف ملنے پر پاک چیز نجس نہیں ہو جاتی. اب میں مثال دے رہا ہوں، فرض کرنے کہ جناب یہ ہاتھ، مثال کے طور پر یہ ہاتھ نجس ہاتھ ہے. فرض کریں آپ کسی ہندو سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ہندو کا ہاتھ نجس ہے، تو صرف اس لیے کہ مسلمان کا ہاتھ اس ہندو کے ہاتھ سے ملا، صرف ملنے پر یہ ہاتھ نجس نہیں ہوگا. یا نجس تھا، نجس رہے گا، یہ پاک تھا، پاک رہے گا. نجس ہونے کے لیے شریعت کے پاس ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص شرط ہے، ایک خاص کنڈیشن ہے. اگر وہ ہے تو ہی پاک چیز نجس ہوگی، ورنہ پاک چیز نجس نہیں ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ پاک چیز نجس چیز کے ساتھ ملے، درمیان میں کوئی میڈیم ہو اس نجاست کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. اور شریعت نے جس چیز کو میڈیم مانا ہے وہ ہے لکوڈ. کوئی بھی لکوڈ، پانی ہو، پسینہ ہو، پیٹرول ہو، فرض کر لیں ہزار طرح کی چیز، دودھ ہو، شربت ہو، مجھے کیا پتا، کوئی بھی لکوڈ چیز اگر درمیان میں ہے اور پھر پاک و نجس چیز ملی اور اتنی تری، اتنی رطوبت، اتنا لکوڈ درمیان میں ہے کہ ادھر کی لکوڈ ادھر پہنچ جائے تو یہ پاک چیز نجس ہوگی، ادروائز پاک چیز زندگی بھر نجس نہیں ہوگی. واضح ہو رہی میری بات؟ انہیں فرض کر لیں، ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک مردار کا چمڑا ہے، اس سے جناب علی کوئی چیز بنائی گئی ہے. ٹیبل ہے، اس کا کور جو ہے مثلا اس لیدر سے بنایا گیا جو نجس لیدر ہے. آپ زندگی بھر اس ٹیبل پر بیٹھے رہیں، آپ کا ہاتھ، آپ کا بدن نجس نہیں ہوگا انٹل انلیس کہ گیلا ہاتھ اس کو آپ لیدر کو لگائیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا رسک ہے انسان ایسا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ چانسز بہت زیادہ نجس ہونے کے. لیکن کرائٹیریا یہی ہے کہ جب تک گیلا ہاتھ نہیں لگے گا آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں. اچھا درمیان میں کافر کی بات ہے، ہندو کی مثال دی تو میں مزید اس کی وضاحت کرتا چلوں. شریعت کی نگاہوں میں جو ہمارے علماء کا فتویٰ ہے، آیت اللہ سیستانی نے بالخصوص اہل کتاب کو پاک مانا ہے. یعنی کرسچنز بھی پاک مانے ہیں، جیوز کو بھی پاک مانا گیا ہے. لہذا جیوز کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں، وہاں تو گیلا ہاتھ لگائیں گے تب بھی آپ پاک رہیں گے، گیلا ہاتھ ملائیں گے تب بھی پاک رہیں گے. البتہ ہاتھ ملانے کی بات مردوں اور مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے ساتھ ہاتھ ملانا ویسے ہی حرام ہے، اس کی اجازت ہے چاہے گیلا ہو چاہے سوکھا ہو. لیکن اگر کسی کرسچن سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، کسی جیو سے، یہودی سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا چاہے گیلا ہی کیوں نہ ہو. آقا سیستانی نے بطور خاص اہل کتاب یہودی اور عیسائی کو پاک مانا ہے. خیر
اب بات آئے گی جناب علی نجاست و طہاروں میں جو ایک اہم ایگزامپل مجھے شیئر کرنا ہے، اور مجھ سے کافی مرتبہ کئی سارے جگہوں پر سوال پوچھا گیا، لہٰذا میں چاہ رہا ہوں اوپنلی اس کو ڈسکس کروں. ہم نے بات کی کہ نجاسات کی فہرست میں سب سے ابتدا میں جو چیزیں نجس ہیں وہ ہے یورین اور اسٹول انسان کا اپنا خود. انسان کا پیشاب نجس ہے، انسان کا پخانہ نجس ہے. اور اکثر اوقات امریکہ میں یہ پرابلم ہے کہ جب آپ پبلک پلیسز پر ریسٹ روم یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہوتا. دس از ویری ٹچی، ویری سیریس، ویری پریکٹیکل پرابلم ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. کیا کیا جائے اس مسئلے کا حل؟ اچھا، ایسی چھوٹی چھوٹی کئی ساری مثالیں، کئی ساری باتیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں بہت لمبا اس ٹاپک پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں چھوٹا سا بات کروں اور بات کو ختم کر دوں. فرسٹ آف آل یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قانون شریعت کے مطابق، کیونکہ جو بھی غلط فہمی پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اچھی طرح اس غلطی کا ازالہ ہو جائے. قانون شریعت کے مطابق یورین صرف اور صرف پانی سے پاک ہو سکتا ہے. یورین کی جگہ جو پاک ہوگی وہ صرف اور صرف پانی سے پاک ہوگی. پانی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز یورین کے مقام کو پاک نہیں کر سکتی. یہ قانون شریعت ہے. ہاں، اسٹول کا مقام پاک ہو جائے گا، قانون شریعت ہے فرام دا ڈے ون، آج کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ مقام پاخانہ اسٹول کا مقام پاک ہو جائے گا. پانی سے بھی پاک ہوگا. اگر پانی نہیں ہے یا پانی ہے بھی لیکن اب یوز نہیں کرنا چاہتے تو 3 کپڑا، کاغذ، ڈھیلا، پتھر، ایسا جس سے پاک کیا جا سکے. ایٹ لیسٹ 3 میکسیمم، جب تک کہ مقام پاک نہیں ہوتا. اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہوئے پانی اویلیبل ہو نہ ہو، نیپکنز بے تحاشا اویلیبل ہیں، ٹیشو پیپرز بے تحاشا اویلیبل ہیں. تو مقام پاخانوں کو پاک کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں امریکہ میں رہتے ہوئے. کچھ شرائط ہیں اس کی کہ مقام پاخانوں کو پاک کرنے کا ٹیشو سے، کاغذ سے، کپڑے سے طریقہ یہ ہے کہ 3 الگ الگ کاغذ ہونے چاہیے، اس استعمال کریں. نجاست نہ پھیلی ہو اپنے مقام سے، پخانے کے علاوہ کوئی اور مقام ساتھ میں باہر نہ آئی ہو، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی شرائطیں 1-2. کوئی اور نجاست نہ ہو، بس ایک ہی نجاست ہو، اور وہ اپنے معمول کے مطابق جتنا جو ہے وہ بدن آلودہ ہوتا ہے، اسے آلودہ نہ ہو. حسین گرامی، ایک بات میں درمیان میں عرض کرتا چلوں، مجھے اندازہ ہے کہ میں کن مسائل کو ممبر سے بیان کر رہا ہوں. یہ تو حسین کا ممبر ہے، یہ تو مولا کا ممبر ہے. یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو مولا کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتیں. So we should be able to understand کہ ان مسائل کو ممبر سے ڈسکس ہونا چاہیے، ان مسائل کو انہی جگہوں سے سمجھ میں آنا چاہیے. یہ فرش آزاد در حقیقت ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہر آنے والے کو آنے کی اجازت ہے، اور یہ ہے اسی لیے کہ ہم سیکھیں دین کو. تو خیر، مقام پخانہ پاک ہو سکتا ہے، مقام پیشاب پاک نہیں ہو سکتا پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے. Now what's the solution؟ بعض اوقات چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بس ہمارا بدن نجس ہو گیا تو اب ہم نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا. لیکن اب میں تھوڑا سا فقہی مسئلے کے ساتھ ساتھ کچھ پریکٹیکل مسئلے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں، پریکٹیکل مسئلہ سمجھنا اور فقہی مسئلہ سمجھنا میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال درمیان میں دیتا چلوں. ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، پاکستان جا رہے تھے ہم. حج سعودیہ سے ہماری فلائٹ تھی پاکستان کی. درمیان میں فجر کی نماز کا وقت آ گیا، اور ایسا تھا کہ فجر کی نماز کا وقت شروع بھی جہاز میں ہو رہا تھا، ختم بھی جہاز میں ہو رہا تھا، لہٰذا نماز جہاز میں پڑھنا ضروری تھی. تو اب ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا قبلہ کیسے پہچانا جہاز کے اندر؟ میں نے کہا پرابلم نہیں، دم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، جہاز کی ٹیل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. کہنے لگا مولانا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے کیا مسئلہ حل کر دیا؟ کہہ رہے میں دنیا میں اتنے سفر کرتا ہوں، ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں کہ قبلہ کہاں ہوگا. آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ جب بھی نماز پڑھنا ہے جہاز کے اندر دم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. میں نے کہا نہیں، میں صرف اس سفر کا بتا رہا ہوں، دنیا کے ہر سفر کا نہیں بتا رہا ہوں. اس لیے کہ جب سعودی عرب میں مکہ ہے اور جہاز پاکستان جا رہا ہے تو وہ گلیاں بدل کر تو نہیں جا رہا. میں نے کہا یہ فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹیکنیکل مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اس کا تعلق دین سے نہیں، اس کا تعلق عقل سے ہے. غور فرمانے، جب جہاز جا رہا ہے پاکستان تو ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ کا رخ پشت کی طرف ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر یہی سوال تو اس وقت پوچھتے جب ہم پاکستان سے فلائی کر کے سعودی عرب جا رہے ہوتے تو میں کہتا کہ پائلٹ کیبن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ہم جا ہی وہی اس کی طرف رہے، مکے کی طرف جا رہے ہیں، سیدھا جہاز میں ہی جا رہے ہیں. تو اب جو بات بیان کر رہا ہوں وہ فقہی مسئلے سے زیادہ ٹیکنیکل ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن آف دا پرابلم ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی اٹ پریکٹیکلی. آپ کسی جگہ پر گئے ریسٹ روم یوز کرنے کے لیے جہاں پر آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے. فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ
انسان جتنا زیادہ اپنے دین کے بارے میں کانشیس ہوگا اتنا زیادہ اس کا عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک انتہائی فطری سا عمل ہے. میری جگہ مثال دی صاحب کہنے لگے مولانا کہاں تک ہو سکتا ہے, نہیں سنبھالا جا سکتا. میں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کی دنیا میں ہماری زندگی جو ہے وہ سیل فون کے بغیر نامکمل ہے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں, چاہے پکنک پہ جائیں, چاہے پارٹی پہ جائیں, چاہے مجلس پہ جائیں, چاہے ماتم میں جائیں, چاہے بزنس ڈیل پہ جائیں, چاہے آفس پہ جائیں, چاہے رشتہ داروں میں جائیں, کہیں پر بھی جائیں, سیل فون بھول کے جاتے ہیں. وہاں تو ہمیں بوجھ نہیں لگتا کہ صاحب یہ کیوں ہم جو ہے سیل فون اٹھائے گھوم رہے ہیں ہر جگہ پر اپنے ساتھ. وہاں تو ہمیں جو ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں ہم ادھورے ہیں اس کے بغیر. تو امریکہ جیسے ماحول میں جہاں پانی کی ایک بوتل ساتھ میں رکھنا بڑی کامن سی چیز ہے, تو اپنے دین کی خاطر اگر آپ پانی کی بوتل ساتھ میں رکھتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ریسٹ روم کے لیے رکھی ہے, دنیا تو سمجھے کہ پینے کے لیے رکھی ہے. تو اگر سیل فون ساتھ میں اٹھا کر گھومنا انتہائی اہم میٹنگ کے اندر بھی کوئی تعجب کی بات نہیں, تو پانی کی بوتل رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر انسان اپنے دین کے بارے میں واقعی سیریس ہے. اینڈ اٹ شوز کہ ہاؤ مچ وی کیئر, ہم کتنا زیادہ اپنے دین کو کیئر کرتے ہیں. مولا کی خاطر ہم تو کہتے ہیں مولا ہم جان قربان کر دیں گے, آپ حکم تو کریں. مولا نے حکم دیا کہ پاک رہو, ہم نے کہا نہیں مولا پانی کی بوتل نہیں اٹھا سکتے, جان قربان کر دیں گے بس. sometimes we are making fool of us, ہم اپنے آپ کو اپنا مذاق اڑاتے ہیں. خدا نہ خواستہ میں یہ تو عرض نہیں کر سکتا کہ ہم مولا کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ہم واقعی بعض اوقات خود اپنے باتوں سے, اپنے الفاظ سے اپنا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کیا, ہاؤ مچ وی کیئر. لیکن فرض کر لیں کہ آپ کیئر کرنے کے باوجود کبھی بھول گئے, اویلیبل نہیں, کوئی ایسا پرابلم آیا, پانی نہیں آپ کے پاس, تو فرسٹ سولوشن یہ کہ پانی ساتھ میں رکھیں. آپ کہتے ہیں مولانا پاسبل نہیں, اوکے نیکسٹ پرابلم, نیکسٹ لیول. اگر آپ سمجھتے ہیں پاسبل نہیں ہے پانی کی بوتل ساتھ میں رکھنا اور آپ پانی نہیں رکھ سکتے ہیں, دوسرا کام کیجئے, ٹیشو ہر جگہ اویلیبل ہے. اب اس فقہی مسئلے کو اپلائی کیجئے کہ جب تک دو پاک چیز نجس چیز کے ساتھ تری کے ساتھ نہیں ملے گی, پاک چیز پاک رہے گی, نجس نہیں ہوگی. اگر آپ ریسٹ روم جاتے بھی ہیں اور آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے, ٹیشو تو اویلیبل ہے, پیپرز تو اویلیبل ہیں, اپنے پیشاب کے مقام کو اس طرح سے خشک کر لیجئے کہ جناب علی نجاست ٹرانسفر ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے. اگر آپ اپنے بدن کو مکمل طور پر خشک کر لیتے ہیں, فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بدن نجس ہے, آپ کا لباس نجس نہیں ہوگا. اور فرسٹ اویلیبل جگہ, یعنی آپ کو ایک مرتبہ بھول گئے پانی, 2 مرتبہ بھول گئے, تیسری مرتبہ کوئی پرابلم تھوڑی, آپ کو کہیں سے بھی جناب چھوٹا سا گلاس ہی مل جائے, آپ کو چاہے بیشک پیشاب نہیں بھی آ رہا, آپ واش روم جائیے, پانی کا گلاس بھریے, اپنے بدن کو پاک کر لیجئے, ایک لمحے کے اندر جو بدن نجس تھا پاک ہو گیا. یہ ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ وہ پیشاب سے اگر ہمارا جو ہے بدن نجس ہو ہی جائے گا؟ نہیں, نجس نہیں ہوگا. نیپکنس تو اویلیبل ہیں. اینڈ اتنا تو کیئر کرنا ہے, یعنی واقعا اگر دین کے لیے کیئر کرنا ہے تو بس آپ کا بدن نجس ہوا ہے کچھ حد تک, لیکن اپنے کپڑوں کو نجس نہیں کیا, اپنے بدن کو پاک کر لیجئے اور اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہ آپ کو لباس چینج کرنے کی ضرورت ہے, نہ نہانے کی ضرورت ہے وغیرہ. یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دین ہے کہ مولانا نہانا ضروری ہے پیشاب کرنے کے بعد. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے اتنا کیئرنگ ہیں, یعنی وہ دین کے بارے میں کیئر کرنا چاہتے ہیں, دین کہتا ہے بابا مت کرو, وہ کہتے ہیں ہم تو کیئر کریں گے. ہمارے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیندار ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم سے زیادہ دیندار ہوتے ہیں. ہمیں ائمہ طاہرین سے پیغمبر اکرم سے زیادہ دیندار بننے کی ضرورت الحمدللہ نہیں ہے. جتنا کہا گیا اتنا کر لیں, بدن کو پاک رکھنا طریقہ کار یہ. تو اس طریقہ کار کے تحت یہ بات مثال ذہن میں رکھیں, اور کلی طور پر یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ایک پاک اور ایک نجس چیز ملے گی تو انٹل انلیس درمیان میں کوئی میڈیم ہو, اس وقت تک وہ پاک چیز نجس نہیں ہو سکتی. تو اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم کسی پاک چیز کو نجس کرنے کے لیے بھی واسطے کے قائل ہیں. تو جب نجاست بغیر واسطے کے نہیں آتی تو طہارت کیسے بغیر واسطے کے آ جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کا. اور آپ کو اس لفظ مزہ نہیں ہے, لفظ تبدیل کر رہا ہوں, نجاست بھی بغیر وسیلے کے نہیں آتی تو طہارت بغیر وسیلے کے کیسے آ جائے گی؟ اور اگر بات آئی گئی ہے تو چلے ایک جملہ اور کہتا چلوں. بات طہارت و نجاستوں کی ہوئی. نجس چیز کو کہتے ہیں نجس, پاک چیز کو کہتے ہیں طاہر. طہارتوں کی بھی 2 لیول ہے, یاد رکھیے گا. ایک طہارت کا وہ لیول ہے جو پاک ہے, پاک کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک وہ لیول ہے پاک چیز کا جو پاک تو ہے لیکن اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی پاک چیز کو, کسی نجس چیز کو پاک کر سکے. بلکہ اگر نجس چیز کہ ملے گی تو پاک چیز بھی نجس ہو جائے گی. کپڑا پاک ہے, اس کو پیشاب پہ لگائیے, پیشاب پاک نہیں ہوگا, کپڑا نجس ہو جائے گا. پاک ہے, طاہر ہے,
لیکن کسی کو پاک نہیں کر سکتا. کچھ پاک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنا پاک ہیں کہ خود تو پاک ہیں، نجس چیز کو پاک بھی کر دیتی ہیں. مثلا پانی، غور فرما رہے ہیں؟ تو جو اتنا پاک ہو کہ صرف خود پاک ہو، کسی کو پاک نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں طاہر. جو اتنا پاک ہو کہ خود بھی پاک ہو، دوسروں کو بھی پاک کر سکے، اسے کہتے ہیں مطہر. طاہر، مطہر. طاہر نکلا ہے طہارت سے، مطہر نکلا ہے تطہیر سے. غور فرما رہے ہیں؟ طاہر نکلا ہے طہارت سے اور مطہر نکلا ہے تطہیر سے. تو طہارتوں کا وہ لیول جہاں طہارت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی وہ طاہر کا لیول ہے، اور طہارتوں کا وہ لیول جہاں اتنی طہارت ہے کہ ہر آنے والی نجاست کو طہارت عطا ہو جاتی ہے، وہ تطہیر کا لیول ہے. اب یاد کیجئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غور فرمائیں گرامی، بات یہاں مکمل ہو گئی. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خلاصہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن از ویری امپورٹنٹ. یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم دین کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح ائمہ طاہرین نے ہم کو سمجھایا ہے. اور جتنا زیادہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی جائے گی اتنا زیادہ ہمارے عمل کے اندر جو ہے تبدیلی بھی آتی جائے گی. بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں مولانا آپ اتنی گہری گہری باتیں بتاتے ہیں. میرے حساب سے مجھے پتہ ہے جو مجھے معلوم ہے فقہ، میں اس کے اعتبار سے تو بہت ہی سمپل آپ کو فقہ بتا رہا ہوں. بہت ہی سادی فقہ، جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والی فقہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، وہ والی فقہ بتا رہا ہوں. آپ کو شاید ممکن ہے بعض ساتھیوں کو مشکل لگتی ہو، لیکن واقعاً اب ایماندار یقین جانیے میں انتہائی سادہ فقہ عرض کرتا ہوں. اور انسان اپنے دین کے معاملے میں اتنا کانشیس ہو نہ ہو، دنیا کے معاملے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ ضروری بھی کانشیس ہونا. دیکھیں جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں انسان کو کانشیس ہونا پڑتا ہے. ایک صاحب کے ساتھ میں گھوم رہا تھا گاڑی کے اندر، یہیں پر امریکہ کے اندر ہی. ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں گیا، گاڑی کی رفتار سلو کر دی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مولانا جو اپنا محلہ ہے مجھے پتا ہے وہاں کہاں پر کاپ کھڑی ہوتی ہے، کہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے. لیکن یہ نیا محلہ مجھے نہیں معلوم. آئی شوڈ کیئر، ورنہ ٹکٹ لگ جائے گا. میں نے کہا دیکھو واقعاً جہاں پیسے کی باری آتی ہے انسان اتنا کانشیس ہوتا ہے کہ ایک ایک سگنل کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے کہ یہاں پر کیمرہ ہے کہ نہیں ہے. ایک ایک سڑک کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے یہاں کوپ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، یہاں پر جناب وہ اسپیڈ گن لگی ہے کہ نہیں لگی ہوئی. وہاں تو ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں تو کوئی نہیں کہتا بھائی اتنی گہرائی میں جا کے کیوں بات کرتے ہو. فون کر کے پوچھیں گے ذرا بتاؤ تمہارے علاقے میں کہاں کہاں وہ گن لگی ہوئی ہے. اسپیڈ گن کہتے ہیں نا میرے خیال میں. وہاں تو ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں جب 50 100 150 200 ڈالر کی باری آتی ہے. جب آخرت کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اتنی گہرائی میں کون جائے. تو ذہن گرامی اس معاملے میں تھوڑا سا ہم کو مزید سیریس ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں گڈ بیٹر بیسٹ، نیور لیٹ اٹ ریسٹ ٹل یور گڈ از بیٹر اینڈ یور بیٹر بیسٹ. یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، گڈ پہ آگے ختم نہیں ہو جانا چاہیے. اس کو اٹ شوڈ بی کنٹینیو. The only unchanged thing in your life should be the process of change. واحد مستقل چیز جو تبدیل نہیں ہونی چاہیے وہ تبدیلی کا عمل ہے. تبدیلی ہونی چاہیے مسلسل. سنا ایک بار اوباما صاحب بھی یہی کہتے ہیں چینج. لیکن اس سے پہلے بارک حسین سے پہلے امام حسین کہہ چکے ہیں تبدیل کرو اپنے آپ کو، خور بنو، آؤ راستہ کھلا ہوا ہے. خیر ایک بادشاہ گزر رہے تھے ایک مقام سے، کہتے تو کوئی ایک بندے خدا بیٹھا ہوا تھا نیچے اللہ کر رہا تھا. بادشاہ رک گیا اس کے پاس کچھ دیر کے لیے بات چیت کرنے لگا. کہنے لگا بڑے میاں بزرگوں آپ نے بڑی ہمت کی ہے. اس نے کہا بادشاہ میں نے کیا ہمت کی ہے؟ کہا نہیں بزرگوں بڑی ہمت کی بات ہے، آپ دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑا ہوا آپ نے. اس بزرگ نے کہا بادشاہ کو دیکھا، کہا بادشاہ ہمت میں نے نہیں کی، ہمت تو نے کی. کہا بزرگوں میں نے تو کوئی ہمت نہیں. کہا نہیں ہمت تم نے کی. کیسے ہمت کی ہے؟ کہا اس لیے ہمت کی ہے کہ میں نے تو آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑا. کیا ہمت کی؟ تو نے دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا. یہ ہمت کی بات ہے. انسان 60-70 سال کی خاطر کروڑوں سال کی زندگی کو چھوڑ دے. کروڑوں کی خاطر 60-70 کو چھوڑنا کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. ہمیں بعض اوقات کیئر کرنا ہے. We should take care about it. بات ہو رہی تھی عباد الرحمن کی. پروردگار عالم کے کچھ بندے ہیں جن کا خدا تذکرہ فرما رہا ہے. الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. نرمی کے ساتھ رہتے ہیں.
ان کے کردار میں بڑی نرمی ہے، تکبر نہیں ہے. اذا خاطبهم الجاہلون، اگر وقت آ جاتا ہے تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پروردگار کی بارگاہ میں رات گزارتے ہیں، عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں. ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا جناب آدم علیہ السلام کی، ان پر اور ہمارے نبی اور ان کے آل و اطہار پر جو ہے وہ درود و سلام ہو. اور بڑی ہی خوبصورت تمثیلی روایت اور حکایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کل میں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا، آج اس کو مکمل کر دوں اس لیے کہ ادھار باقی رہ جائے گا. جناب آدم کے دائیں طرف 3 افراد آ کے بیٹھ گئے، بائیں طرف 3 افراد آ کے بیٹھ گئے. یہ انتہائی خوبصورت، وجیح، یہ انتہائی بدصورت، ناگوار شکل صورت ان کی. ان سے پوچھا جناب آدم نے بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ میں عقل ہوں. کیا ہے تمہارا کام؟ کہا میری جگہ دماغ کے اندر ہے. دوسرے نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا اے نبی خدا میں رحم دلی ہوں، محبت ہوں، انسانیت ہوں. کہ تم اس نے کہا کہ اے نبی خدا میری جگہ ہے دل میں دل میں رہتا ہوں یا دل میں رہتی ہوں. اچھا. تیسری سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں. یہ بنیادیں ہیں 3 چیزیں انسانی زندگی کے اندر، انتہائی امپورٹنٹ ہے. عقل، محبت، احترام، رحمت اور حیا. کہ تم کہ میں آنکھوں میں رہتی ہوں. بات ختم ہو گئی، بہت سمپل سی بات تھی. ادھر جناب آدم نے رخ کیا ادھر والوں کی طرف. کہ تم کون ہو؟ کہا یا نبی اللہ میں ہوں تکبر، غرور. کہ تم؟ کہا کہ یا نبی اللہ میری جگہ جو ہے دماغ میں ہے. جناب آدم نے کہا دماغ میں تو عقل کی جگہ ہے. کہاں جب تک میں نہ ہوں. جہاں میرا آنا ہوا وہاں عقل گئی. اور کل میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لہٰذا مزید تفصیلات میں اس کی نہیں جانا. بحر الانوار کی پہلی یا دوسری جلد کے اندر ایک روایت ہے، بڑی شاندار روایت ہے. روایت بڑی طولانی. ایک نبی کو خدا نے حکم دیا بنی اسرائیل کے کہ تم باہر نکلو، جو تمہیں چیز سب سے پہلے نظر آئے اس کو کھانا ہے. جو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو کھانا ہے. 5 حکم دیے تھے الگ الگ، اور ساری کی ساری تمثیلی روایت ہے، بہت ہی شاندار اور بڑی خوبصورت روایت ہے، لیکن پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک چیز. کہا جو تمہیں پہلی چیز نظر آئے اس کو کھانا ہے، پھر دوسری چیز کے ساتھ یہ کرنا ہے، تیسری کے ساتھ یہ کرنا ہے، چوتھے کے ساتھ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مامور تھے خدا کی طرف سے، باہر نکلے، سب سے پہلے جو چیز نظر پڑی وہ پہاڑ تھا ایک سامنے. کہا میں اس کو کیسے کھاؤں، کیسے کھاؤں؟ لیکن حکم خدا تھا کہ تمہیں کھانا ہے. کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جب یقین آ جائے نا کہ حکم الہی ہے تو پھر آگے بڑھ جائے کرو، خدا خود مدد کرنے والا ہے. انسان کو اصل میں یقین نہیں آتا. انسان کو یقین نہیں آتا کہ میں خدا کا حکم مان کے داڑھی رکھ لوں گا تو بیوی تنگ کرے گی. نہیں، خدا کا حکم مانو، انشاءاللہ خدا بیوی کو بھی صحیح کر دے گا. وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تم راہ راست پہ آؤ، خدا انشاءاللہ. اب نکلے راہ راست پہ، خدا نے کہا بھی کھانا ہے اس کو. کیا ہے؟ پہاڑ ہے. اچھا چلے گئے کھانے. جیسے جیسے آگے جاتے گئے ویسے ویسے اس پہاڑی کا قد چھوٹا ہوتا گیا. جیسے نزدیک جاتے گئے قد چھوٹا ہوتا گیا. جب بالکل نزدیک پہنچے ایک چھوٹا سا لقمہ بن گیا. جب اس کو اٹھا کے کھایا پتا چلا اس سے میٹھی چیز دنیا میں کوئی تھی نہیں. اچھا وہ پوری جو اس کی 5 چیزیں تھیں مکمل ہوئی، پروسیس مکمل ہوا. تو خدا میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تھا. اس لیے کہ ہر چیز کے اندر ایک نئی چیز تھی، نیا لیسن تھا. جواب آیا اے میرے نبی یہ جو پہلی چیز تھی یہ تھی غصہ. جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور کہا جب اپنے غصے کو برداشت کرو، انسان کو لگتا ہے جیسے پہاڑ کھانے کے برابر ہے. کیسے کھا سکتا ہے؟ ناممکن ہے. لیکن جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یس آئی کین، میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، تو پروردگار اتنی مدد کرتا ہے کہ یہی غصہ انسان کے لیے میٹھا ترین لقمہ بن جاتا ہے. انسان کر کے تو دیکھے، انسان چاہے تو صحیح. کہا اے نبی خدا میں غرور ہوں، میں تکبر ہوں. تمہارے کا تم میری جگہ عقل میں، میری جگہ دماغ میں. کہا عقل کا نہیں، جب تک میں نہ ہوں تب تک عقل، جب میں آگے اس کے بعد عقل ختم. اچھا. دوسرے سے پوچھا جناب آدم نے تم کون؟ کہا اے نبی خدا میں حسد. کہا تم؟ کہا میری جگہ دل میں ہے. جناب آدم نے کہا کہ بھئی دل میں تو جو ہے وہ پیار ہے، محبت ہے، رحم دلی ہے. کہ نہیں جب تک میں نہ ہوں. جیسے ہی حسد نے دل کے اندر جگہ لی، رحم گیا. حسد کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حسد یہ ہے کہ اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا.
مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا کا امیر ترین آدمی اسی امریکہ میں رہتا ہے، بل گیٹس. اس کے پاس اربوں ڈالر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا بھائی پڑوس میں رہتا ہے، اس کی گاڑی کیوں ہائی گریڈ کی ہے؟ یہ میرا پڑوسی، میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ ایک ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، جدہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، پریکٹیکل لائف واقعہ. اب نہیں پتا وہ پریکٹیکل تھا، وہ تمثیل سنا رہے تھے مجھے پھر بھی، لیکن ایک بظاہر مجھے لگا پریکٹیکل ہے. کہتے ہیں کہ اپنا آج کل تو خیر پرابلم چل ہی رہا ہے دنیا کے اندر سب جگہ، لہٰذا شاید کہیں پریکٹیکل ہو بھی رہا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. امپلائیز کو کٹ کرنے کی باری ہوئی اور جناب علی ایسا ہوا سلسلہ کہ بھائی اکنامک ڈاؤن ہو رہی اور جو اس سال انکریمنٹ تو نہیں ہونے والا. اچھا ہر سال 10%، 15%، 20% انکریمنٹ ہوتا تھا سیلریز کے اندر، بہت اچھا لگتا تھا. اس سال کا کہ انکریمنٹ، نیا ایم ڈی آیا، اس نے اناؤنسمنٹ دے دیا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ انکریمنٹ ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں انسان کی ہمیشہ فطرت ہے کہ جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ کچھ چاہتا ہے. جب 10% کی بات ہوتی تھی تو 15% کی خواہش ہوتی تھی، جب 15% ہوتی تھی انکریمنٹ تو 20% کی خواہش ہوتی تھی. اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ اس مرتبہ ہونا ہی نہیں ہے، تو اب ہر ایک جو ہے وہ چھ مگویاں ہو رہی ہیں، باتیں، لیکن پتہ چل گیا کہ انکریمنٹ تو نہیں ہونے والا. اس میں جناب علی یہ ہوا کہ ایم ڈی نے ایک صاحب کو بلایا ایک دن اپنے پاس، کہا کہ بھائی میں نے تمہاری رپورٹ دیکھی ہے اور اس مرتبہ تم کو تو پتہ ہے کہ کمپنی میں انکریمنٹ نہیں ہونے. کہا سر مجھے معلوم ہے بالکل نہیں ہو رہا. کہا لیکن ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے لیے 5% انکریمنٹ کیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈسکلوز اٹ ٹو اینی ون، اس لیے کہ ہمیں کمپنی کا سسٹم چلانا ہے. وہ کہاں 20-15 پر، لیکن کہاں یہ 5%. خوش ہو کے بے اختیار اس کے ہاتھ ملائے، سر تھینک یو، بڑی مہربانی آپ نے کہا. سر آپ بے فکر ہیں، بات کہیں نہیں جائے گی، اینڈ یو آر سو نائس، اور واقعاً آپ نے جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے. میں اتنا محنت کرتا تھا کمپنی کے لیے، کوئی اتنا نہیں کرتا، جو ساری باتیں ہمارے یہاں ہوتی. اچھا جی 5% کی میں خوش، چلے گئے. کچھ وقت گزرا، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اب پیسہ سارا اکاؤنٹنٹ کے پاس یہ ریلیز ہو رہا ہے. پتہ چلا اس ایم ڈی نے ہر ایک کے ساتھ ایک کام کیا تھا، کسی کو 6%، کسی کو 8%، کسی کو 10%، جو 15-20% کی کہانی تھی اس سے 5-6% پہ ہو گئی. مزے سے سب بھی خوش. لیکن اب جب بات پتہ چلنا شروع ہوئی تو یہی جو 5% والے تھے وہ ایک مرتبہ انتہائی غصے کے عالم میں ایم ڈی کے کمرے میں گئے. کہا سر یہ آپ نے انصاف نہیں کیا. کیا انصاف نہیں کیا؟ کہ آپ نے میرا صرف 5% انکریمنٹ کیا، جو میرے ساتھ بیٹھتا اس کا 10% انکریمنٹ کیا. اس ایم ڈی نے کہا کہ تمہارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارا پرابلم یہی نہیں کہ تمہارا میں نے 5% انکریمنٹ کیا ہے، تمہارا پرابلم یہ کہ اس کا 10% کیوں کیا ہے. ورنہ تم اسی 5% پہ خوش تھے، میرا ہاتھ چوم کر گئے تھے. ہمارا نظام پروردگار کے ساتھ بھی یہی ہے. ہمیں جو پروردگار دیتا ہے جو بیسٹ سمجھ کر ہمارے لیے، ہم اس پر خوش نہیں ہوتے، ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں اس کو کیوں ملا. اس کا گرین کارڈ جلدی کیوں ہو گیا 5 سال میں، ہمارا تو 7 سال ہو گیا اب تک فائل کیا ہو. دس از our پرابلم. شہزادی کونن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا. شہزادی نے بڑے خوبصورت طریقے سے مسئلے کو حل کیا ہے. یہ فرش اعضاء ہے بی بی کے طریقہ کار کو سیکھنے کا. آئیے طریقہ بتاؤں کیا ہے بی بی کا طریقہ. میرے مولا امام مجتبیٰ بچپنے کے عالم میں محو استراحت ہیں، رات کو آنکھ کھلی، دیکھا ماں بستر عبادت، ماں مصلی عبادت پر ہیں. بڑا عجیب انداز تھا بی بی کا دعا مانگنے کا، بڑا عجیب انداز. کہا کہ دیکھا کہ ماں بیٹھی ہیں نماز پڑھنی، پھر موقع ملتا ہے دعائیں مانگتی ہیں، پھر نمازیں پڑھتی ہیں، پھر دعائیں مانگتی ہیں. اور بی بی کا دعا مانگنے کا انداز اتنا عجیب ہے، ایک ایک کا نام لے کر دعائیں مانگتی ہیں، ہر ایک کا نام لے کر، اور اسپیسیفکلی جس کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرتی ہیں. خدا فلاں مومن کا مسئلہ اولاد کا ہے، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. خدا کا فلاں کا رزق کا مسئلہ ہے، اس کا رزق کا معاملہ حل کرتے ہیں. فلاں کی بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی کا انتظام کرتے ہیں. فلاں کی بیمار ہے، اس کو صحت مل جائے. ہر ایک کے لیے باقاعدہ اسپیسیفائی ہو کر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہونا اگر اصلاح کے لیے ہے تو عبادت ہے، اگر ٹوہ لینے کے لیے ہے تو گناہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کے حالات سے باخبر مت رہو. وہ مولانا امریکہ میں بڑا اچھا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان میں سب ایک دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ٹو ایکسٹریمز. فکر میں لگے رہو اس لیے نہیں کہ ٹول لینا اور ادھر ادھر باتیں کرنی ہے، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنی ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے پڑوسی پہ کیا گزر رہی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے دوست پر کیا گزر رہی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارے رشتہ دار پہ کیا گزر رہی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، یو شوڈ نو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے سو دیٹ یو کین ہیلپ. جناب اسی طرح دعا مانگتی ہیں. اچھا وقت گزرا، واقعہ مکمل کر لوں پھر اس کا میسج بھی دے دوں آپ کو. امام حسن کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی ہمارا نام آئے گا کہ خدا میرے حسن کے لیے، خدا میرے حسین کے لیے، خدا میری زینب کے لیے، خدا میری کلثوم کے لیے. لیکن نہیں،
امام حسن کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت مکمل ہو گیا، فجر کا وقت آیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نافلہ فجر ہوئی، نماز فجر ہوئی، ساری دعائیں مانگی، سورج نکلا، بیوی نے مصلی لپیٹا، کاموں پہ گئی. حسن کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اماں آپ نے ہمارے لیے نہ دعا نہیں مانگی؟ کہا بیٹا پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، پھر وقت بچتا ہے تو اپنے لیے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بی بی. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے جس کے لیے دعا مانگی ہوگی اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دل میں دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ حسد کے مسئلے کو کیسے حل کیا؟ یعنی اگر فلاں کا مسئلہ حل ہو گیا نا، خوشی ہوگی میں نے دعا مانگی تھی خدا نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا. اس کو ٹرائی تو کر کے دیکھیں. اب تک تو حسد نے کچھ کام نہیں کیا، چلیں یہ طریقہ اپنا کے دیکھتے ہیں شاید کچھ کام ہو جائے. کسی کے لیے دعا مانگ کر تو دیکھیں. ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے برادر مومن کے لیے، اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ 1,00,000 برابر اسی کے لیے مانگتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں جو دعا تم اپنے لیے مانگتے ہو اٹس ناٹ شیور کہ پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 پوری ہوگی تو اتنا ہوگی جتنا مانگا تھا. فرشتہ دعا کرے گا، 2 بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں. نمبر 1 شیور ہے کہ پوری ہوگی. نمبر 2 1,00,000 برابر پوری ہوگی. چوائس از یورز. مانگ کے تو دیکھیں، ٹرائی کر کے دیکھیں کیا حرج ہے. اب تک تو طریقہ اپناتے رہے، مانگ کر دیکھیں. اہل بیت کا طریقہ بہت میٹھا طریقہ ہے. اہل بیت کا انداز بہت خوبصورت انداز ہے. اہل بیت کے انداز میں بہت اپنائیت ہے. آج دنیا جس چیز کو مس کر رہی ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اس لیے کہ دل میں حسد نے جگہ لی، رحم دلی نکل گئی ہے. These are the universal problems. کاش انسان کو انسان کا احساس ہو جائے، کاش انسان کو انسانیت کا احساس ہو جائے. These are the problems. But at least we can do it our level. چھوٹے لیول پہ تو کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کر سکتے. اپنے محلے کی اصلاح تو کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کی اصلاح تو کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی اصلاح تو کر سکتے ہیں. حسد میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا لطیفہ ہے کیا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا کام ہے میسج دینا. کہتے ہیں ایک صاحب کو جو ہے شیطان نے کہا کہ تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا. کیا چاہیے بتاؤ؟ ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جتنا تم مانگو گے تمہارے بھائی کو خود بخود ڈبل ملے گا. ٹھیک ہے مسئلہ نہیں. ایک مکان مل جائے، کتنا؟ $1 ملین کا. اوکے، اس کو 1 ملین کا ملا، اس کو 2 ملین کا مل گیا. یہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوا. خود کیا ملا اس سے پرابلم نہیں، اس کو کیوں ملا. اپنے لیے مانگی گاڑی، فلاں گاڑی مل جائے، ٹھیک ہے، اس کو 2 گاڑیاں مل گئیں. اپنے لیے کاروبار مانگا، مل گیا، جیسا مانگا ویسا مل گیا، جتنا چاہیے تھا مل گیا. بس اتنا ہے کہ اس کو ڈبل مل رہا. نہیں رہ پا رہا، آگے بڑھنا چاہتا ہے، جیتنا چاہتا ہے، جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے اتنا اس کو ڈبل ملتا چلا جاتا. یہ کروڑ پہ آتا ہے وہ 2 کروڑ پہ پہنچ جاتا ہے، یہ 10 کروڑ پہ آتا ہے وہ 20 کروڑ پہ پہنچ جاتا ہے، 50 کروڑ پہ آتا ہے وہ جو ہے وہ 100 کروڑ پہ پہنچ جاتا ہے. بڑھتا جا رہا ہے. کہتے ہیں واللہ عالم، حقیقت مجھے نہیں پتا، لیکن انسان حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. ایک دن کہنے لگا شیطان سے میری ایک آنکھ پھوڑ دو. یعنی آپ دیکھیے انسان دوسرے کا نقصان کروانے کی خاطر بعض اوقات اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کو تیار ہو جاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے کسی کو مل رہا. تمہیں جو چاہیے تھا، جتنا چاہیے تھا، جس انداز سے چاہیے تھا تمہیں مل گیا، ختم. تمہیں تجھے کی کیا پرواہ. حسد کو دل سے نکالو. کہا تم کون؟ کہا کہ میں حسد. کہاں کا میری جگہ دل میں. کہا دل میں رحم دلی تھی، مہربانی تھی، محبت تھی. کہا نہیں یا نبی اللہ، جب تک میں نہیں ہوں تب تک، جب میں آ گیا رحم دلی نام کی چیز ختم. سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم ہو جاتی ہے. تیسری جگہ تم کون ہو، بہت امپورٹنٹ ہے، کاش میں اپنا میسج کنوے کر سکوں. تیسری جگہ تم کون ہو؟ کہا یا نبی اللہ میں لالچ. گریڈینس کہتے ہیں میرے خیال میں، لالچ. کہا تمہاری جگہ؟ کہا یا نبی اللہ میری جگہ آنکھوں میں ہے. کہا آنکھوں میں حیا رہتی ہے. کہا نہیں یا رسول یا نبی اللہ، جب تک میں نہیں ہوں تب تک حیا، جیسے ہی میں آئی حیا گئی. عجیب کمبینیشن ہے. حیا بے حیائی کے مقابلے میں نہیں ہے، حیا لالچ اور ہوس کے مقابلے میں. حسد یہ تھا اس کو کیوں مل رہا ہے، لالچ یہ کہ جتنا ملا اس پر بس نہیں کرنا، اس پہ رکنا نہیں، یعنی اب دوسرے کو بھی نکل دیا. بعض اوقات انسان کے دل میں اتنا ہوتا ہے بس میں ملتا جائے، بس ملتا جائے، اس کی انتہائی نہیں ہے.
اور شاید اسی کو معصوم نے ایڈریس کیا، فرمایا کہ 2 بھوکے ایسے جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دنیا کا بھوکا اور ایک آخرت کا بھوکا. یعنی ایمانداری کی بات ہے، میں جتنا بھی جیسے بعض اوقات سرفنگ کر رہا ہوتا ہوں، انٹرنیٹ پر براؤزنگ کر رہا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یعنی آج بھی دنیا کے مالدار ترین انسان، اسی بل گیٹ سے پوچھا جائے بھئی تمہارے مثلا $12 ارب، پتہ نہیں کتنے $18 ارب، جتنا تمہارا جو ہے وہ ریزروز ہیں، اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے ہو گیا ختم، تم دنیا کے مالدار ترین انسان بن گئے. آئی ایم ڈیڈ شیور، یقین ہے مجھے، بل گیٹس بھی کہے گا نہیں، آج $18 ارب ہے میرے، میں چاہتا ہوں اگلے سال $24 ارب ہو جائیں، کل 24 ہو جائے، میں چاہتا ہوں $50 ارب ہو جائیں، 50 ہو جائے، میں چاہتا ہوں $100 ارب. بھوک ختم نہیں ہو رہی. اچھا خدا نہ خاصہ برا بھی نہیں ہے، نظام اسلام یہ نہیں کہ رک جاؤ کہ نظام اسلام یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اتنا ضرور کرو کہ اس دنیا کی دوڑ میں حلال کو بائی پاس کر کے حرام تک نہ پہنچ جاؤ، دیٹس اٹ. خدا نہ خاصہ پیسہ بری چیز نہیں، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، نہ ضرور کمائیں، خدا کو برکت دے، جتنا ہے اس میں اور برکت دے. اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلا ہوتا. ہاں وہی ضروری ہے، لیکن جب خدیجہ جتنا مال آ جائے تو پھر اتنا حوصلہ بھی پیدا کرو کہ 2 ہو رہا ہے خدا میں، پھر وہ سوئٹزرلینڈ کی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. کہا نبی اللہ جب تک میں نہیں ہوں لالچ تب تک حیا ہے، جب لالچ آتی ہے حیا نکل جاتی ہے. نہ انسان پیسے پر صبر کر سکتا ہے، نہ گناہوں پر صبر کر سکتا ہے. ہوس، لالچ، ہوس. میں بہرحال مجھے ممبر کی تقدس کا خیال ہے، میں بہت ساری باتیں کھل کر نہیں کر سکتا ہوں، میری مجبوری ہے. Be very much careful about your kids especially. مجھے یہیں کے لوگوں نے فیڈ بیک دیا، یہیں سے مراد امریکہ کے، شکاگو کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ مولانا جو شخص ہائی اسکول سے نیک نکل گیا اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. ایسا گرامی یاد رکھیے گا، معجزے ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کبھی نہیں ہوتے. معجزے صرف کبھی کبھی ہوتے ہیں، اور معجزوں کو پلاننگ کا حصہ نہیں بنایا جاتا. بہت کچھ سوچنا ہے ہمیں. لالچ کو دل سے نکالیں، ہوس کو دل سے نکالیں. ضرور رہے امریکہ میں رہنے کا منع نہیں کرتا، بٹ بی ویری مچ کیئرفل. یعنی خدا نہ خواستہ ایک جملہ بڑا سخت ہے، میں نے ایک جگہ کہا، کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، مجھے ممکن ہے یہاں بھی ناراض ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہ ناراض ہوں، اس لیے کہ میں کسی پر نہ فنگر پوائنٹ کر رہا ہوں، نہ کوئی غصہ کر رہا ہوں. ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ایٹ دا کاسٹ آف ہیل، جہنم کی قیمت پر ہر چیز مہنگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہر ایک کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہزار خدا نہ خواستہ انسان دیکھ رہا ہے کہ میں نے دین نہیں بچا پا رہا ہوں، بچا رہے ہیں ٹھیک ہے، it's never between you and me, it's always between you and God. جسٹیفیکیشن آپ نے دینا خدا کی بارگاہ میں. it's never between you. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ بھول جائیں، مجھے آپ نہ جواب دیں، نہ میں آپ سے جواب لے رہا ہوں، نہ مجھے جواب لینا. بٹ خدا نہ خواستہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہو سکتا ہوں، کل میں اپنا دین نہیں بچا سکوں گا، اپنی اولاد کا دین نہیں بچا سکوں گا، اپنی بچیوں کا دین نہیں بچا سکوں گا، اپنی بیوی کا دین نہیں بچا سکوں گا. it's better to leave. If there is someone, I don't know, میں کسی کو بھی فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں. It's between you and God. کھلم کھلا سورہ آل عمران کے اندر ہے، کھلی آیتیں. لوگ کہیں گے خدا ہم کیا کرتے ہیں، ہم پھنس گئے تھے. فرشتے جواب دیں گے الیس ارض اللہ واسعہ، کہ خدا کی زمین میں وسعت نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان جائیں، سوری، ضروری نہیں ہے پاکستان جائیں آپ، میں ضروری نہیں کہہ رہا ہوں انڈیا ہی جائیں آپ. جہاں آپ کو دین اپنا سیف لگتا ہے وہاں چلے جائیں. دنیا میں رہنے کو ایک ہی جگہ تو نہیں رہ گئی ہے، لیکن میں خیر یہ وہی بات ایسے نہیں کہ میں خدا نے کہہ رہا ہوں کہ امام مار کا بند کر دے، بس یہاں سے نکلیں سب اس طرح پڑ یعنی باندھے اور نکلیں ختم. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اف دیر از سم ون، لوگ دنیا میں اپنے علاج کی خاطر، کسی کو برین ٹیومر ہو گیا جناب علی، کسی کو ہارٹ پرابلم ہو گیا، کچھ ہو گیا، اپنا سب کچھ بیچ کر بھی سفر کر کے دنیا کے آخری کونے میں جاتا ہے اپنا دل بچانے کے لیے. اگر انسان دنیا کے آخری کونے تک جا سکتا ہے تو اگر دل بچانے کے لیے 10,000 کلومیٹر جا سکتے ہو تو دین بچانے کے لیے کتنا جاؤ گے؟ اور دین بچانے کے لیے حسین کی بہن کتنے 1,000 کلومیٹر چلے گی.
ہزاروں میل کا سفر ہے جو کیا ہے شہزادی نے. فریاد ضرور کی ہے. پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا, نہیں ملا کہیں کہ زینب نے کہا ہو کہ میں تھک گئی ہوں. عجیب ہے. زینب تو پھر بھی ماشاءاللہ بڑی خاتون ہے, حسین کی بہن ہے. کہیں مجھے نہیں ملتا 4 سال کی سکینہ نے کہا ہو کہ پھوپھی اماں میں تھک گئی ہوں. دین کو بچانے کے لیے نہیں. قافلہ چلا. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں, مصائب بہت کم پڑھ پاؤں گا, لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو اس کاروان کے ساتھ محسوس کریں. پتہ ہے 72 جنازے تو کربلا کے میدان میں تھے, ایک شہادت شام کے زندان میں, کئی ساری شہادتیں ہیں جو کوفے اور شام کے راستے کے درمیان, کئی ساری شہادت. جب عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا تھا نا, فوج کے گھوڑوں کے ساتھ, بچے ماؤں کی گودوں سے اچھل اچھل کر گرتے تھے اور ٹاپوں میں آ کر پامال ہو جاتے تھے. پتہ نہیں اہل بیت کی بچوں کے کتنے ہی جنازے ہیں جو اس کوفے اور شام کے راہوں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. کچھ دیر اپنا آپ کو اس قافلے کے ساتھ محسوس کیجئے, کافی ہے. اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر امام حسین کا سر نو کے نیزہ سے گرا, زمین پر گڑ گیا, نکل نہیں رہا. عجیب روایت ہے. خدا آپ کو غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے, آپ کے اولاد کو سلامت رکھے. باپ اور بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے کوئی حسین سے پوچھے. نہیں پڑھ رہا حسین کا سر آگے. ظالموں نے بہت کوشش کی, آخر پرابلم کیا ہے بھائی, کیوں قافلہ رک گیا ہے؟ کہا کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. شمر آگے بڑھا کہ کیا پرابلم ہے؟ کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. ہم جتنی کوشش کرتے ہیں آگے نہیں بڑھتا. شمر نے کہا پرابلم کیا ہے؟ ابھی پرابلم سالو کرتا ہوں, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اب جو دیکھا دیکھنے والوں نے تو کیا دیکھا, شمر کے ہاتھ میں کوڑا نظر آیا, اب سید سجاد کی طرف جاتا ہوا نظر آیا. اس درد کی تکلیف سے میرا مولا گزرا. آپ نے بابا کے سر کو مخاطب کر کے مولا سید سجاد کہتے ہیں, بابا میں شمر کے کوڑے کب تک کھاتا رہوں, بابا مجھے بتاؤ کیوں آپ کا سر آگے نہیں بڑھ رہا. ایک مرتبہ سرید موردہ سے آواز آئی, سید سجاد میری سکینہ گر گئی ہے راستے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین نہیں جائے گا. سکینہ کو شام کے زندان تک پہنچانا ضروری ہے, وہاں جا کر ذمہ داری مکمل ہونا ہے. سر حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. روایتوں میں شہزادی زینب پیچھے کی طرف آئی, ڈھونڈتی ہوئی آئی, آواز دیتی ہوئی, صحرا میں کون پکارتا. لیکن مرتبہ عجیب منظر دیکھا شہزادی زینب نے, دیکھا کہ کوئی پردہ پوش بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سر رکھ کے سو. زینب ڈا کے حال جوڑ دی, کہنے لگی بی بی ہمیں یقین نہیں آتا کوفہ اور شام کے راستے میں کوئی ہم پر بھی رحم کھا سکتا ہے, کسی کو ہمارے بچوں پر بھی رحم آ سکتا ہے. بی بی میں تیرے بڑے شکر گزار ہوں, میری ماں فاطمہ زہرا تجھے اجر دے گی, تو نے حسین کی سکینہ کا خیال رکھا. ایک مرتبہ نقاب الٹا, کہا زینب میں کوئی اور نہیں ہوں, تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. مجھے نہیں معلوم کیسے شہزادی رخصت ہوئی, سکینہ کو لے کر واپس آئی. ایک مرتبہ جناب سکینہ کو کہا, جناب زینب نے کہا کہ اے شمر سکینہ کو میرے ساتھ دے دے, میں اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہوں. اچھی تو بڑی سخت روایت ہے, بس میرا دل چاہتا ہے کہ آج پڑھوں, گریا کریں اور خدا اس ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. شمر نے کہا کہ نہیں سکینہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھے گی. زینب اصرار کرتی رہی, شمر چھوٹی بچی ہے, اونٹ کی پشت پر اکیلی نہیں بیٹھ سکے گی, اسے میرے ساتھ بٹھا دے, بچی پھر گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں, اب بچی بیٹھے گی بھی اکیلی, اور اب اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اب یہ گرے گی بھی نہیں. عزیزو سنو گی شمر نے کیا کیا؟ اجرکم اللہ, بس آخری جملے, سنو گی شمر نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ چھوٹی بچی کو اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا, شمر کے ہاتھوں میں رسی نظر آئی, سکینہ کو اس اونٹ کی پشت پر باندھ دیا گیا. اب جب اونٹ دوڑتا تھا, شہزادی کا بدن چلتا تھا, جب شام کے دربار تک بچی پہنچی, جب بچی کو اتارا گیا, سارا بدن لہو لہان تھا. یہ کون سے زخم تھے جو بچی کو لگے تھے کہ مرتے مر گئی, پر کرتا بدن سے نہ اترا. وہ غسالہ رو رو کر کہتی رہی, تمہاری بچی کو کیا بیماری تھی, اس کے بدن سے لباس.
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. بالخصوص آج میرے پاس کچھ نام ہیں بیماروں کے، ان کا نام لے کر دعا کرو. محترمہ نور بانو، محترمہ زکیہ، برادر علی رضا، محترمہ عابدہ نور اور محترمہ گلزار جعفری، اور اس کے علاوہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں جن کے لیے دعائے صحت کی التماس ہے، جو آپ عزیزان کی بیمار ہیں کوئی بھی، پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. بلکہ میں ایک اور دعا کروں، معبود ہم سب یا جسمانی نہیں تو کئی ساری روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اہل بیت اطہار کی طہارت عظمیٰ کا واسطہ ہر بیمار کو ہر طرح کی بیماری سے اہل بیت اطہار کی طہارت کے صدقے میں شفا اور نجات عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، پروردگاروں سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا پہ جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہ گار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے اپنا کردار، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی، بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے، انسانیت کو اپنے عروج و کمال تک پہنچانے کے لیے، کربلا والوں کے مصائب کا بدلہ لینے کے لیے، اسلام کو اپنی بلندی کی آخری حد تک پہنچانے کے لیے، امن و امان کے بول بالے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عزیزان گرامی، آج سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، کئی سارے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. میں اس دوران جب تک نام لوں آپ سے یہ درخواست ضرور کر دوں کہ کچھ نہ کچھ ذکر پڑھتے رہیں، چاہے سورہ فاتحہ ہی صحیح، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مرحومین کے لیے، ہم سب کے لیے فائدے کی بات ہو. اس وقت تک میں نام دہرا دیتا ہوں. مرحوم سید دلدار حسین زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی، مرحوم حمایت علی ابن عنایت علی، مرحوم سید فیاض حسین ابن عطا حسین زیدی، مرحومہ رضیہ بیگم بنت انور علی، مرحوم داؤد ولیدینہ، مرحوم داؤد تھاروانی، مرحوم داؤد حسین، مرحومہ رحمت بائی، مرحوم حسن علی میگجی کھانڈوالا، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے، بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور وہ مومنین مومنات جو حالیہ واقعات میں پاکستان میں اور مقامات پر شہید ہوئے، جنہوں نے جرم تشیع میں جام شہادت نوش کیا، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین یا حسین. یا حسین 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 یا زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے کیا قبر کا منظر ہے اجالا نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ